محترم بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے ہدف دیا تھا کہ آپ نے اس دین کو سارے دینوں پر غالب کرنا ہے، وہ ہدف بہت حد تک پورا ہو چکا ہے۔ وہ مکہ جہاں سے آپ چھپ چھپا کر نکلے تھے، آج دن دہاڑے عزت اور احترام کے ساتھ فاتحانہ داخل ہو چکے ہیں۔ وہ دشمن جو آپ کو جینے نہیں دیتے تھے، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں اور آپ کے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً سب کو معاف کر دیا تھا۔ پوچھا آپ کے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ کہنے لگے جی آپ تو بہت عزت والے کرم والے لوگ ہیں، ہم تو آپ سے اچھی امید رکھتے ہیں۔ فرمایا جاؤ، میں آج وہی بات کہتا ہوں جو کبھی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، جنہوں نے ان کی جان ختم کرنے کا پروگرام بنایا تھا، ان کے سامنے جو بات کی تھی، آج میں وہی کہتا ہوں کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی پکڑ نہیں، انتم الطلقاء، میں تم سب کو آزاد کرتا ہوں۔ لیکن بعض روایتوں میں 9، بعض میں زیادہ ایسے لوگ تھے، کہا ان کو کسی شکل میں معافی نہیں ہے۔ کچھ اس میں اسلام لانے کے بعد مرتد ہونے والے تھے، کچھ وہ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کیا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود ابن قتل تھا، وہ معافی مانگنے نہیں آیا بلکہ جا کر کے کعبۃ اللہ کے پردے کے ساتھ چھپ گیا، اس کو وہیں کاٹ دیا گیا۔ ایک اور تھا، اس کی سفارش حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر دی، اس کو معاف کر دیا گیا۔ اکرمہ بن ابی جہل تھا، بہت سیاکاریاں کی، جب آپ نے مکہ کو فتح کیا تو بھاگ کر جدہ چلا گیا، وہاں سے قریب تھا کہ کشتی میں بیٹھ کر یمن چلا جائے۔ اس کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، آ کر کے اپنے خاوند کے لیے پناہ مانگتی ہے، آپ اس کو بھی پناہ دے دیتے ہیں، جا کر کے اپنے خاوند کو واپس لاتی ہے۔ اور اب تصور یہ ہے، اندازہ یہ ہے کہ وہ آتے ہی قدم بوس ہو جائے گا، آتے ہی قدموں میں گر جائے گا کہ میری جان بخشی ہو گئی، بڑی بات ہے۔ لیکن عجیب کفر پر ان کی سختی تھی اور عجیب مساہمت اور معافی دینا عادت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آ کر کے کہتا ہے آپ نے مجھے امان دے دی ہے لیکن میں مسلمان نہیں ہوں گا، مجھے 2 مہینے کی مہلت دیجئے، میں دیکھتا ہوں کہ مسلمان ہونا ہے یا نہیں ہونا۔ اللہ اکبر! فرمایا تو 2 مہینے مانگتا ہے، میں تجھے 4 مہینے دیتا ہوں۔ پھر چند دن گزرے کہ وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی بیعت کی، مسلمان مردوں کی بیعت کے بعد عورتوں کی بیعت کی۔ عورتوں کو آپ ہاتھ نہیں لگاتے تھے، دور سے بیٹھی بیٹھی بیعت کرتی تھیں۔ تو ان عورتوں میں وہ ہند جو ابو سفیان کی بیوی تھی وہ بھی آ گئی، آ کر کے کہتی ہے کہ ہمارے خاوندوں کے مال میں ہمارا کیا حق ہے؟ کہا کہ ٹھیک ہے، جو آپ کا گزارا چلتا ہے۔ تو کہا یہ ابو سفیان سامنے کھڑا ہے، یہ مجھے اتنے پیسے نہیں دیتا جتنا میں گزارا ہو سکے۔ تو فرمایا ٹھیک ہے، آپ اتنے پیسے لے لیا کرو اس کے مال سے جتنے میں گزارا ہوتا ہو۔ سارا کچھ ہوا۔ تقریباً 19 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے، لوگ دور دراز سے آتے رہے اور آ کر کے اسلام قبول کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ سورت نازل فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ کبھی ایک بندہ مسلمان کرنا بہت مشکل ہوتا تھا، اب لوگ فوجوں کی فوجیں اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، اللہ کی تسبیحیں بیان کیا کر، اللہ سے معافیاں مانگا کر، اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ سورت نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے۔ پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی، خوشی کی بات ہے، لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، خوشی کی بات ہے، اللہ کی تسبیح اور استغفار میں کون سی بری بات ہے؟ آپ کس بات سے رو رہے ہیں؟ فرمانے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹارگٹ پورا ہو رہا ہے، آپ جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ مقصد پورا ہو رہا ہے، اور جب انبیاء کا مقصد پورا ہو جاتا ہے تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ واپس لے جاتا ہے۔ مجھے اس صورت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نظر آتی ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ اللہ اکبر! اس سے فارغ ہونے کے بعد وہی ابو سفیان جو کل تک دشمن تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی لگام تھامے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے۔ وہی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہم رکاب ہیں۔ اب آپ بنو حوازن، بنو ثقیف کی طرف جا رہے ہیں۔
یہ لوگ اتنی زیادہ فتوحات دیکھنے کے باوجود ان کو سمجھ نہیں آئی. اس قدر تکبر تھا ان عربوں میں کہ سارا علاقہ فتح کرتے کرتے وہ یہاں تک آ چکے ہیں. اب آپ نے کیا لینا ہے ان سے لڑ کر؟ لیکن نہیں، وہ آئے مقابلے کے لیے. حنین کے مقام پر پڑاؤ ڈالا. بنو ثقیف اور بنو حوازن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شدید مقابلہ کیا. دراصل انہوں نے میدان معرکہ میں پہنچنے سے پہلے ہی پہاڑ کی چوٹی کے مختلف رخنے اور اس کی وادیاں، اس میں تیر انداز چھپائے ہوئے تھے. صحابہ کرام روٹین میں چل رہے تھے کہ اچانک تیروں کی بارش ہو گئی اور مارنے والا نظر نہیں آ رہا تھا. یہ ایسی صورتحال تھی جو کبھی نہیں پیش آئی تھی. اور یہی حنین کا وہ وقت ہے، موقع ہے. رب الجلال فرماتے ہیں اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہاری کثرت تمہیں زیادہ پسند آ گئی. کہ جب ہم 313 تھے 1000 سے لڑتے تھے، جب 1000 تھے تو 3 سے لڑتے تھے، جب 3000 تھے تو 2 لاکھ سے لڑتے تھے. آج تو ہم ان سے زیادہ ہیں. 1200 کا لشکر تھا، اس لیے کہ 1000 وہ جو پیچھے سے آئے تھے اور 200 مکہ سے ملے تھے، جبکہ مقابلے میں لوگ کم تھے. اب تو ہم زیادہ ہیں، اب تو ہم جائیں گے اور ہمیں دیکھ کر ہی دشمن بھاگ جائے گا. ایسی تیروں اور نیزوں کی بارش ہوئی کہ جانور زخمی ہو گئے اور ہر آدمی واپس پلٹا اور جدھر منہ آیا نکلنا شروع کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت تھوڑے لوگ رہ گئے. ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، ابو سفیان، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور کچھ انصاری صحابہ کرام. مختلف روایات ہیں. 101 کے قریب لوگ آپ کے ساتھ رہ گئے، باقی سب تتر بتر ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کھچر سے نیچے اترتے ہیں اور پیادہ لڑنا شروع کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں اور فرماتے ہیں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، میں ابن عبد المطلب ہوں. بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور پھر سائیڈ پر ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین کو آواز دی. حضرت عباس نے کہا او بیت رضوان والوں کہاں ہو؟ جب یہ آواز آئی تو کہا جیسے جانور کی ماں اپنے بچے کو پکارتی ہے اور وہ بچہ لپکتا ہوا آ جاتا ہے. اگر گھوڑا راضی نہیں ہو رہا تھا اس طرف آنے کو تو اپنا سامان لے کر چھلانگ لگا کر سارے ادھر جمع ہوتے ہیں. آپ کے پاس جمع ہو کر کہتے ہیں اے اللہ کے رسول ہمارے لیے معافی طلب کیجئے، استغفار کیجئے، ہم میدان معرکہ سے بھاگ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم بھاگے نہیں ہو، تم تو میرے پاس آئے ہو. ابھی ہم دوبارہ پلان کر کے جائیں گے، یہ بھاگنا نہیں. نحن الفرارون، ہم بھاگنے والے ہیں. کہا نہیں بل انتم العکارون، تم تو میرے پاس آئے ہو. وانا فئتکم، میں تمہاری جماعت ہوں. وہ خمار اتر گیا، کثرت کا گمنڈ اور غرور اتر گیا. اب آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ نے دوبارہ صف بندی کی اور زمین سے مٹی اٹھا کر کے ان کی طرف پھینکی. اللہ تعالیٰ نے اس سب کی آنکھوں میں ڈال دی. فرمایا شاہت الوجوہ، اور دوبارہ حملہ کیا، ان کو پسپا کر دیا. وہ ظالم عوف بن مالک ان کا سردار تھا، سارا کچھ لے کر آیا ہوا تھا، بیویاں، بچے، گھوڑے، گندم، بکریاں، جو کچھ ان کے پاس تھا. کہتا میں سب کچھ لے کر جاؤں گا تاکہ کسی کو یہ نہ ہو کہ میں بھاگوں گا تو پیچھے اس کو کچھ نہیں ملے گا، اور اس کو معلوم ہے میری بیوی میری بیٹی بھی ادھر ہے تو عزت کی وجہ سے لڑے گا اور کٹے گا اور فدائی مشن کرے گا. اس لیے سب کو لے کر آیا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور مسکرائے. فرمایا یہ ہمارا سب کا سب کل غنیمت کا مال بننے والا ہے. اتنا مال تھا، اتنا مال تھا کہ ایک ایک آدمی کو 40 بکریاں اور لونڈیاں غلام اور سونا چاندی، بہت زیادہ مال غنیمت تھا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جعرانہ مقام پر سارا غنیمت کا مال رکھ دیا اور اس کو تقسیم نہیں کیا. ان میں آپ کی رضائی بہن شیماء، جس کو لوگ شیما بولتے ہیں، شرحبیل کو عام لوگ شرجیل بولتے ہیں. کتنے لوگوں کا نام آپ نے سنا ہوگا، اس کا نام شرجیل ہے، اصل ہوتا ہے شرحبیل. اور شیماء اس کو لوگ شیما بولتے ہیں. اور وہ لونڈی جس کو آزاد کیا تھا ابو لہب نے، اس کو صوبیہ بولتے ہیں، اصل میں اس کا نام سویبہ ہے. سویبہ کو صوبیہ غلط بولا جاتا ہے. تو بہر صورت وہ آپ کی بہن بھی آئی اور اس نے آ کر کے تعارف کروایا کہ میں بچپن میں آپ کو پالتی رہی ہوں، میں آپ کو گودی میں بٹھاتی رہی، میں
آپ کی خدمت کرتی رہی ہوں. آپ بہت دل نرم ہوا, اپنا کپڑا اس کے لیے بچھایا, اس کو بٹھایا اور اس کو فوری طور پر آزاد کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت لونڈیاں سب جمع کی ہوئی ہیں, جعرانہ مقام پر تقسیم نہیں کی, اور وہاں سے مار کھا کر یہ لوگ طائف میں آ گئے. آپ نے آ کر کے طائف کا محاصرہ کیا. محاصرہ لمبا ہو گیا, بہت لمبا ہو گیا. طائف والوں ظالموں نے 1 سال کا راشن جمع کیا ہوا تھا اور توپ خانہ نصب کیا ہوا تھا, گرم کیے ہوئے لوہے کے ٹکڑے پھینکتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 بار کوشش کی, بات نہیں بنی. ساتھی زخمی ہوئے, فرمایا ہم واپس ہو جائیں گے. ساتھی کہنے لگے جی فتح کیے بغیر کیسے واپس ہو جائیں گے, ہم فتح کریں گے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. پھر حملہ کیا, شدید تیر اندازی ہوئی, ساتھی زخمی ہوئے. آپ نے فرمایا ہم واپس ہو جائیں گے. تو سب خوش ہو گئے کہ اچھی بات ہے, ہم واپس ہو جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا. واپس آتے ہیں, آ کر کے مال غنیمت کو تقسیم کیا. لونڈیاں غلام سب اتنی دیر میں بنو حوازن ثقیف کے لوگ آ گئے جناب مسلمان ہو کر. فرمایا میں نے تمہارا اتنی دیر انتظار کیا ہے کہ اگر یہ مسلمان ہو کر آ جائیں, ان کے رشتہ دار, عورتیں, لونڈیاں, غلام بھی ان کو واپس کر دیے جائیں اور ان کے مال بھی ان کو واپس کر دیے جائیں. لیکن تم لوگ لیٹ ہو گئے. اب تمہیں اختیار ہے, یا اپنے رشتہ دار واپس لے جاؤ یا مال لے جاؤ. کہا جی رشتہ داروں کا مقابلہ مال سے تو نہیں ہو سکتا. آپ نے ساتھیوں سے کہا, لوگوں نے دل کی خوشی کے ساتھ ان کی لونڈیاں اور غلام واپس کر دیے, مال تقسیم کر دیا گیا. تو میرے عزیز بھائیوں, اس سے یہ بات بہت واضح ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ طبیب ہیں, وہ سرجن ہیں جو اتنا ٹک لگاتے ہیں جتنے کی ضرورت ہے, اس سے زیادہ نہیں. آپ دیکھتے نہیں احد کے مقام پر, آپ دیکھتے نہیں بدر کے مقام پر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 70 قیدی پکڑے, ان کو چھوڑ دیا. رب ذوالجلال نے آیات نازل فرمائی, ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى یسکن فی الارض. نبی کے لیے لائق نہیں کہ اس کے قیدی ہو یہاں تک کہ وہ گلے کاٹے. اللہ اکبر, تريدون عرض الدنیا, دنیا کا مال چاہتے ہو, کیوں نہیں کاٹا ان کو؟ اللہ ناراض ہوا, پھر اختیار دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے مجھے اختیار دیا کہ یا یہ 70 قیدی کاٹ دو, یا پھر اس کے بدلے تمہارے 70 شہید ہوں گے اگلے سال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کی رحمت نے جوش مارا. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم, وہ تمہارے اوپر بہت حریص ہیں, تمہاری جان بچانے کے بھی حریص ہیں, تمہارا ایمان بچانے کے بھی حریص ہیں, اور اس بات کے حریص ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جہنم سے بچ کر جنت میں چلے جائیں. فرمایا مجھے 70 شہید کروانا قبول ہے. یہ میرے رشتہ دار اگر ہمارے 70 صحابہ کی شہادت کے بدلے یہ لوگ مسلمان ہو کر جنت میں چلے جاتے ہیں تو مجھے 70 شہادتیں مہنگی نہیں ہیں. وقتی طور پر تو بڑا دھچکا ہے. حمزہ بن عبد المطلب کی شہادت, بڑے بڑے لوگوں کی, مصعب بن عمیر کی شہادت, بڑا دھچکا ہے. لیکن کوئی بات نہیں, جنت میں اکٹھے ہوں گے. یہ آج ہمارا مقابلہ کرنے والے بھی وہاں ہوں گے اور ہم شہادتوں کی کا تاج پہن کر بھی جنت میں ہوں گے. کوئی سودا مہنگا نہیں ہے. باقاعدہ اللہ تعالیٰ سے اختیار لیا, اللہ نے اختیار دے کر آپ نے قبول فرمایا کہ ہمارے 70 شہید ہو جائیں تو میں 70 کو چھوڑ رہا ہوں, یہ بھی مسلمان ہو کر جنت میں چلے جائیں گے, شہید بھی جنت میں چلے جائیں گے. اور آج ہم نے ان کو کاٹ دیا تو یہ کفر پر مر جائیں گے, یہ جہنم میں چلے جائیں گے. اور یہاں دیکھو مکہ میں آپ تشریف لائے ہیں, ساتھی جذباتی ہو کر حضرت ابو سفیان کو قتل کرنا چاہتے ہیں, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معافی کے پروانے دے رہے ہیں. سعد بن عبادہ کہتے ہیں آج بوٹیاں کاٹنے کا وقت ہے, آج گلے کٹنے اور کھوپڑیوں کو اڑانے کا ٹائم ہے. کہتے ہیں الیوم یوم الملحمہ, آج گوشت کاٹنے کا وقت ہے. الیوم یوم المرحمہ, آج گوشت کاٹنے کا وقت نہیں, آج رحم کرنے کا وقت. یہ ہے رحمت للعالمین, یہ ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم, تم پر بڑے حریص ہیں اور مومنوں پر بہت رحمت اور شفقت کرنے والے ہیں. آگے بڑھتے ہیں, مکہ میں داخل ہو کر بھی آپ کی رحمت بڑی واضح ہو جاتی ہے. سب لوگ دست بستہ کھڑے ہیں, آپ کے ایک آرڈر کا انتظار ہے کہ سب کی گردنیں کاٹ دی جائیں.
آپ فرماتے ہیں میں آج وہی بات کروں گا جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام کے، جاؤ تم پر کوئی پکڑ نہیں۔ پھر پہلے مستثنا کیا کہ 9 لوگوں کو ہر حالت میں کاٹا جائے، ان میں سے بھی جو آیا معافی مانگنے کے لیے اس کو بھی معاف کرنا۔ یہ معاف کرنا میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، یہ معاف کرنا میرے مصطفیٰ کے رب کی سنت ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ اپنے معاف کرنے کو بھی پسند کرتا ہے اور اللہ تیرے معاف کرنے کو بھی پسند کرتا ہے۔ اس حدیث کے 2 معنی ہیں، اللہ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو اپنے بھائی کو معاف کر دے اس کو بھی اللہ پسند کرتا ہے، اور اللہ تجھے معاف کر دے اس کو بھی اللہ پسند کرتا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، ایک آدمی لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، جو قرض ادا نہ کر سکتا اس کو وہ معاف کر دیا کرتا تھا۔ رب ذوالجلال فرمائے گا تو میرے بندوں کو معاف کرتا تھا، آج میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 2 آدمی آپس میں جھگڑتے ہیں، ظاہر سی بات ہے یا ایک قصوروار ہوگا دوسرا مظلوم ہوگا، تو یہ ایک دوسرے کو معاف کر لیں، یا دونوں میں غلط فہمی ہوگی یا دونوں کا قصور ہوگا، ایک دوسرے کو معاف کر لیں تو میں رب ذوالجلال بھی ان کو معاف کر دیتا ہوں، اور اگر وہ ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے تو میں بھی ان کو معاف نہیں کرتا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ہر پیر اور جمعرات کے دن رب ذوالجلال ہر مومن کو معاف کر دیتا ہے، الا المشرک والمشاہن، مگر جو شرک کرنے والا ہو اس کو معاف نہیں کرتا۔ جس کے دل میں قدورتیں نفرتیں بغض اور اناد ہو دوسرے مسلمان کے خلاف اس کو بھی اللہ معاف نہیں کرتا۔ یہ تو طے ہے کہ زیادتی تو کسی کی ہوگی، ورنہ دشمنیاں نہیں بنتی، یا غلط فہمی ہوگی یا زیادتی ہوگی۔ ہر 2 صورتوں میں اللہ فرماتے ہیں امہلوہما لعلہما یصطلحا، ان کو مہلت دے دو، اگر یہ اگلی پیر تک اگلے جمعرات تک ایک دوسرے کو معاف کر دیں تو میں نے ان کو معاف کر دیا، اور اگر یہ اپنے بھائی کو معاف نہیں کرتے تو میں نے ان کو معاف نہیں کیا۔ یہ اللہ کی سنت ہے، یہ رسول اللہ کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر مجبور نہیں کیا، ان کو پھر مہلت دی، پھر وہ اپنی مرضی سے بغیر جبر کے مسلمان ہوئے۔ اللہ اکبر۔ بنو حوازن بنو ثقیف، ان کی غنیمتیں لیٹ کر دی، ان کے مال غنیمت اور لونڈیاں غلام کو لیٹ کر لیا کہ شاید مسلمان ہو کر آ جائیں تو میں ان کو سارا کچھ واپس کر دوں۔ یہ ہے سرجیکل آپریشن، کہ جہاں تکلیف ہے، مصیبت تو یہ ہے کہ مسلمان نہیں ہو رہے، مصیبت تو یہ ہے کہ یہ کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں، ان کی حکومتیں ختم ہونی چاہیے، ان کو نیچے اور ذلیل ہونا چاہیے، یہ سر اٹھا کر کیوں پھرتے ہیں؟ جب ان کی حکومتیں ختم ہو گئی، اب زیادہ سے زیادہ ان کے لیے آسانیاں، زیادہ سے زیادہ معافیاں، تاکہ تھوڑے سے تھوڑے بندے مرنے کے ساتھ اسلام کا غلبہ ہو جائے اور سارے علاقے میں مسلمان غالب آ جائیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ کفر کی بجائے اسلام پر مرے۔ اس قدر حریص ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اس سب سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ انسانیت کے لیے کون سا دین زیادہ قابل قبول ہے۔ پوری سیرت میں آپ کو اتنے لوگ مرتے نظر نہیں آتے، مسلمان ہوں یا کافر ہوں۔ آپ کے پورے 10 سالہ زمانے میں میں کہتا ہوں صحابہ کرام خلفائے راشدین کے زمانے کے بھی مقتولین کو شامل کر لو تو اتنی تعداد نہیں بنتی جتنی کافروں کے کسی ایک مارکے میں بنتی ہے۔ امریکہ نے جاپان پر حملہ کیا، امریکہ نے عراق پر حملہ کیا، افغانستان پر حملہ کیا۔ عراق میں تقریباً مختلف اندازے ہیں، کوئی 1 ملین بتاتا ہے، کوئی 1.5 ملین بتاتا ہے۔ 15 لاکھ مسلمان شہید کر کے آج پھر وہاں فساد ہے، آج پھر وہاں افراتفری ہے، آج کوئی امن اور سکون نہیں، جان مال عزت کچھ محفوظ نہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے اتنے لمبے زمانے میں آدھی دنیا کو فتح کیا، اور ان کے کسی ایک مارکے سے بھی کم لوگ قتل ہوئے اور پورے علاقے میں امن آ گیا، سکون آ گیا، آشتی آ گئی، اور جان بھی محفوظ تھی، مال بھی محفوظ تھا، عزت و آبرو بھی محفوظ تھی، اور ایسی چیریٹی والی حکومت بنی کہ آج برطانیہ میں لوگوں کا تعاون کرنے والے قانون کا نام عمر لا رکھا ہوا ہے۔ اتنی بڑی حکومت اور اس میں ہر بچے کا وظیفہ جاتا ہے، اتنی بڑی حکومت اور اس کی کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے، اور اس میں جو مسئلہ پیش کیا جاتا ہے یہ نہیں کہ گیس کیسے آ سکتی ہے، کہ بجلی کیسے آ سکتی ہے، یہ نہیں کہ کرپشن بہت ہے، یہ نہیں کہ ہم اپنی برآمدات درآمدات
کو کیسے بڑھا سکتے ہیں، باہر سے سرمایہ کار کیسے لا سکتے ہیں. یہ نہیں کہ ہمیں فلاں سے خطرہ ہے، بلکہ مسئلہ یہ تھا کہ بیت المال کا مال ختم نہیں ہوتا، اس کا کیا علاج. اتنے وظیفے لگا دیے، دن رات اس کو لٹاتا ہوں اور یہ ختم نہیں ہوتا، اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے. ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ آپ مجاہدین کو جہاد کرنے دیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک ریگولر فوج بنا لیں. انہوں نے کوفہ اور بصرہ کے پاس واسط شہر کو آباد کیا اور اس میں چھاونیاں بنائیں جس میں مستقل فوج رکھی اور کہا کہ جو مال ختم نہیں ہوتا اس سے ان فوجوں کے وظیفے مل جائے. یہ ہے اسلام، یہ ہے دہشت گردی اور اسلام میں فرق. دہشت گرد بھی گولی چلاتا ہے، اس سے بھی خون بہتا ہے. مسلمان بھی گولی چلاتا، تلوار چلاتا، اس سے بھی خون نکلتا ہے. دونوں باتوں میں بے شمار فرق ہے. اس کی گولی چلانے سے ہر اور نسل تباہ ہوتی ہے، تباہی ہوتی ہے اور نتیجہ کچھ بھی نہیں. جبکہ مسلمان کے گولی چلانے سے نہ انسانیت تباہ ہوتی ہے، نہ ان کے امتلاکات تباہ ہوتے ہیں اور اس کے بعد بہترین قسم کا امن بھی آتا ہے، سکون آتا ہے. کیوں؟ دہشت گرد جب گولی چلاتا ہے، کافر جب گولی چلاتا ہے تو گولی چلا کر لوگوں پر اپنا قانون نافذ کرتا ہے اور اس کا قانون سوائے افراتفری اور بدامنی کے کچھ لا نہیں سکتا. اور جب مسلمان گولی چلاتا ہے تو وہ رب الجلال کا قانون نافذ کرتا ہے اور جب اللہ کا قانون آتا ہے، ایمان آتا ہے تو امن آتا ہے، اسلام آتا ہے تو سلامتی آتی ہے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ گولی چلاتے تو دنیا کو امن دیتے، کافر نے گولی چلائی، دنیا میں فساد مچایا. آپ لوگوں نے جہاد کو چھوڑ کر دنیا پر کتنا بڑا ظلم کیا ہے. آپ لوگوں نے جہاد کو، گولی کو، گن کو چھوڑ کر دنیا پر کتنا بڑا ظلم کیا ہے. آپ کی گولی سے امن آتا تھا، ان کی گولی سے فساد آتا ہے اور تم نے ان درندوں کو اپنے اوپر اور پوری دنیا پر مسلط کر لیا. کتنا بڑا ظلم کیا آپ لوگوں نے جہاد فی سبیل اللہ کو چھوڑ کر. انسانیت کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا آپ لوگوں نے. اگر آپ اپنی پوزیشن میں ہوتے جو صحابہ کرام تابعین کے زمانے میں چلی آ رہی، آج آپ کے دنیا پر حکومت ہوتی اور امن اور سکون ہوتا. آپ نے وہ پوزیشن کافروں کو دے کر پوری دنیا میں فساد مچایا ہے. جہاد چھوڑ کر جو کچھ دنیا میں ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اس میں بہت بڑا حصہ آپ لوگوں کا ہے. اس لیے کہ آپ نے جہاد کو کیوں چھوڑا؟ اور آپ سے بڑھ کر بہت بڑا جرم بار وہ لوگ ہیں جو کلاه و دستار والے، ممبر و محراب والے، جو اپنے ممبروں سے اس جہاد کی مخالفت کرتے ہیں جس پر سینکڑوں آیات اور احادیث نازل ہوئی. اگر کسی ایک جماعت کا جہاد کسی کو پسند نہیں تو وہ جو صحیح والا وہ خود کر لے. ایک جماعت جہاد کر رہی ہے تو کوئی بات نہیں، وہ پسند نہیں، اس کا امیر پسند نہیں، اس کے ساتھی پسند نہیں، تو آپ وہ اچھے والا خود کر لو. قرآن سے دشمنی تو نہ کرو. کہاں وہ پوزیشن کہ لوگ تست میں رکھ کر یہودی بیت المقدس کی چابیاں دینے والے، کہاں وہ پوزیشن کہ ان یہودیوں کو لٹا کر کے گلے کاٹے جاتے تھے، اور کہاں آج یہ پوزیشن کہ نہ آپ اپنے نبی کا دفاع کر پاتے ہو، نہ آپ اپنے قرآن کا دفاع کر سکتے ہو، نہ آپ اپنی عزت و آبرو کا دفاع کر سکتے. ابھی وہ ٹیڑے جون نے یہ کہا ہے کہ میں اتنے قرآن جلاؤں گا جتنے بندے مرے تھے 9/11 میں، اور پہلا پوپ ہو یا نیا پوپ ہو یا ان کی فوجیں ہوں یا CIA FBI ہو، یہ سب کی مرضی اور سب کے طے شدہ منصوبے کے تحت ہو رہا ہے. اور مسلمان ہیں وہ کام کرنا تو دور کی بات ہے، آواز نکالنے کو تیار نہیں. یہ مسلمانوں کی میت پر لوہا ہے کہ ان کے قرآن کو اعلان کر کے جلایا جائے اور وہ کچھ نہ کر سکے. وہ قرآن، اس کا کیا قصور ہے؟ آپ کو میں کیا سمجھاؤں کہ اس کا کیا قصور ہے؟ آپ نے کوئی پڑھا اس کو؟ کوئی اس کو پڑھنا سیکھا؟ آپ نے کتنے ہیں جن کو قرآن کی الف با نہیں آتی، ہا میں فرق کرنا نہیں آتا، سین سا میں فرق کرنا نہیں آتا؟ میں ایسے لوگوں سے مخاطب ہوں جن کو اسلام کی ابجد کی سے واقفیت نہیں ہے. ان کو میں آگے اگلا سبق کیسے پڑھاؤں کہ قرآن نے کیا جرم کیا ہے؟ اپنے دھندے کاروبار سے فرصت نہیں، قرآن حکیم کو رمضان میں دیکھیں گے، جو آڑا تیرا جیسا ہوا پڑھیں گے. جب میں نے اپنے قرآن سے یہ سلوک کیا تو پھر غیر کریں گے تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما
وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ۔ رب ذوالجلال اس قرآن کی وجہ سے قوموں کو بلند کرتے ہیں اور قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے قوموں کو ذلیل کرتے ہیں۔ اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، تم قرآن کے کچھ حصے کو مانتے ہو، کچھ کو چھوڑ دیتے ہو۔ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ، جو میرے کتاب کے ساتھ یہ سلوک کرے گا اس کی جزا دنیا میں یہ ہے، إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا میں ذلیل کروں گا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، قیامت والے دن شدید عذاب ملے گا۔ ہم نے قرآن حکیم کے حصے بکھرے کر دیے، ہم نے اس کی نماز روزے کو لے لیا، حج خیرات کو لے لیا، ہم نے اس کا جہاد چھوڑ دیا۔ اسی میں کتب علیکم الصیام تھا تو ہم نے روزے رکھے، اسی میں کتب علیکم القتال تھا تو ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب ہم نے قرآن کا یہ حشر کیا تو رب ذوالجلال نے ہم پر ذلت کو مسلط کر دیا، اور آج ایسی بے بسی ہے کہ وہ اعلان کر کے قرآن کو جلاتا ہے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ زیادہ زیادہ اپنے روڈ پر نکلیں گے، اپنے اشارے توڑیں گے، اپنی پولیس سے مقابلہ ہوگا، کچھ نہیں کر پاتے۔ میرے عزیز بھائیوں، آؤ، ابھی بھی وقت ہے۔ آپ ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں ابھی بھی ان آیات پر عمل ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی بھی مہلت دے رکھی ہے۔ ایک بہت بڑا چانس تو کھو دیا، رشیا آیا، دنیا کے 55 سے زیادہ ملک آئے، ساری دنیا کے لوگ آئے ان سے لڑنے کے لیے، ہم نے وہ چانس بھی کھو دیا، لیکن بہرحال اپنے آپ کو تیار کرنے کا چانس ابھی تک موجود ہے۔ آئندہ کسی اور علاقے کے لیے تیاری کا چانس ابھی تک موجود ہے۔ ایک ایک بات کا علاج نہیں کیا جاتا، وہ نبی کی حرمت کا استحصال کریں تو ہم اس پر آواز اٹھائیں، قرآن کو جلائیں تو ہم اس پر آواز اٹھائیں، ایک ایک بات نہیں، بلکہ ہم مضبوط ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ سارے مسائل حل کرتے ہیں۔ وہ صحابہ کرام تابعین کی پوزیشن واپس لیں، کسی کو جرأت نہیں ہوگی کہ ایسی حرکت کرے۔ یہ باج گزار ذلیل ہماری حکومت میں سر نیچا کر کے چلیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم جا رہے ہو، اگر سے کافر آ رہا ہو گلی میں تو تھوڑا چوڑے ہو کر چلا کرو تاکہ وہ تنگ جگہ پر گزرنے پر مجبور ہو جائے۔ یہ عزت ہے اسلام۔ حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، ذلیل ہو کر اپنی زندگی کا ٹیکس پے کریں۔ آپ کو آج ہم ان کو اپنی زندگی کا ٹیکس پے کر رہے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اپنی اصلاح کرنا، قرآن حکیم سے دل لگاؤ، اس کا ترجمہ پڑھو، اس کے معانی کو سمجھو۔ جب ہم قرآن کو اپنا سمجھیں گے، قرآن کے ساتھ دل لگائیں گے، تو پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ دشمن قرآن کے ساتھ دشمنی کیوں کر رہا ہے۔ پھر ہمیں سمجھ آئے گی، جب ہم اس پہ عمل کریں گے اللہ تعالیٰ ایسا روک دے گا کہ ان ظالموں کے یہ سارے منصوبے خاک میں مل جائیں گے۔ اور اگر ہم اپنی بے حسی پر رہے تو پھر یاد رکھو قرآن کے گستاخ وہ نہیں جتنے ہم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔